وہ گر گیا میرا خیال ہے وہ میرا ہاتھ لگ گیا یار، میں وہ کرنے لگا تھا اپنا، وہ آ جائیں اپنا بھائی، واپس آ جائیں یار، دوبارہ بلائیں ان کو، نہیں ایسے واپس نہ آ کریں. جائیں. نہیں، اچھے سے اگر بات دیکھیں کرنے اگر والے اچھے آدمی ہیں نا، اچھی گفتگو کرنے والے ہیں تو بالکل بلائیں ان کو. دیکھیں ہم دن رات ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی ابیوز کے. تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے دس جی از دا رائٹ ٹائم. امتیاز بھائی، عدنان بھائی موجود ہیں. آپ جی لوگوں کا ہمیشہ یہ گلہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے کوئی اچھے سے بات کرے تو ہم جناب پوری دنیا کو قادیانی کر دیں گے. تو یہ دو بندے بیٹھے ہیں بھائی، کر لیں بات. جی جی بالکل موسٹ ویلکم. ہم بھی قادیانی کریں جی. ہم کیوں کافر ہوں؟ ہم کیوں کافر ہو کے مریں؟ اگر قادیانیت ہی حق ہے، اب یقین جانے خدا کی قسم ہم تو اپنا دل اور اپنا سر جو ہے وہ ہتھیلی پہ لے کے گھومتے ہیں کہ کوئی آ کے شکار کر لے، کوئی ہمیں اٹھا کے لے جائے، کوئی ہمیں قائل کر لے حق کی جانب. اور اگر حق آپ کے پاس ہے تو خدا کی قسم ببانگے دوہل ہم اعلان کریں گے. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، نہ ماں باپ سے ڈرتے ہیں، نہ دنیا سے ڈرتے ہیں، نہ حکومتوں سے ڈرتے ہیں. ہم سیدھا اعلان کریں گے جی یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ حقیقت میں نبی تھے اور ان کو پوری امت نے غلط سمجھا ہے، غلط جانا ہے. تو حقیقت یہ ہے. آپ ہمیں قائل کریں اور ہم اپنے ریزنز دیں گے، اپنے جو ہمارے ریزنز ہیں کہ بھئی ہم کیوں نہیں قائل ہو رہے، ہمیں کیوں اتنا جو ہے نا مشکل لگ رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک شریف انسان سمجھنا، چاہ جائے کہ نبی مانا جائے ان کو. تو آپ ہمیں قائل کریں جی. آپ موسٹ ویلکم. ہم تیار ہیں جی، قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. قادیانی ہو کے پاکستان میں جا کے ہم اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں جی ہم قادیانی ہو گئے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا فضل ہے ہمارے فالوورز ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ زمینی حقائق ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں الحمدللہ مختلف پلیٹ فارمز پہ. تو آپ ہم ایک دو چار بندوں کو اگر کر لیں قادیانی قائل کر لیں تو بہت بڑی نفری آپ کے ساتھ جو ہے نا مل جائے گی. جی اب آپ کو ایک تو بات مجھے یہ بتائیں کہ قادیانیت کون سا مذہب ہے؟ میں تو ایسے کسی مذہب سے واقف ہی نہیں ہوں. جو قادیان میں پیدا ہوا، جو قادیان میں پیدا ہوا تھا جی وہ تو مذہب. میں تو قادیان میں پیدا ہی نہیں ہوا. نہیں، مذہب قادیان میں پیدا ہوا تھا. میں ایسے کسی مذہب کو نہیں جانتا جس کا نام قادیانیت ہے اور وہ قادیان میں پیدا ہوا. میں ایسے کسی مذہب سے واقف نہیں ہوں. آپ کا نبی قادیان میں نہیں پیدا ہوا؟ دیکھیں جی میرا نبی، آپ ایک تو اس طرح کی گفتگو نہ کریں. انہوں نے جو اپنے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے یہ بالکل منع کیا کہ مجھے نبی کہو. انہوں نے صاف طور پہ اپنے آپ کو امتی اور نبی کہا ہے. تو ان کا یہ کلیم ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک نبی ہیں. جی میرے چلے بھائی ہم آئے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں نا، وہ انہوں نے اپنے آپ ایک کو. منٹ رکے جی، رکے جی جی نیچے میرے بھائی آئے ہیں مائنڈ روسٹر میر صاحب، جن کو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے نا سلیم بھائی کا. جی تو وہ ادھر تشریف لا چکے ہیں. آپ سے نہیں بات جی ہوتی؟ ایمبولینس آ چکی ہے عدنان بھائی، بندہ چھڑوانے کے لیے ایمبولینس آ چکی ہے. یار آپ لوگوں کو بالکل عقل ہی نہیں ہے کسی سے بات کیسے کرنی ہے. حمزی بھائی رک جائیں، میں آپ کی پرسنل 1 گھنٹے سے گفتگو سن رہا ہوں. ایک آپ کی منٹ گفتگو میں 1 گھنٹے سے سن رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے ابھی سننا شروع کیا. حمزی بھائی رک جائیں. جی جی آپ فیصلہ کر لیں، آپ کو اتار کے ان کو لے لیں یا آپ بات کریں گے؟ کر لیں، جلدی فیصلہ کریں. اچھا میری ایک بات سنیں، آپ کے پاس اس ٹائم کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ آپ کو اتار کے ان کو لے لیں تاکہ آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے. میری گزارش وہ سن بڑے لیں عرصے نا. بعد آیا. چلے ٹھیک ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے پاس اس ٹائم؟ بیٹھے نیچے. آ جا بھائی مائنڈ روسٹر، اوپر آؤ بھائی، شوق پورا کر دیں آج. ہاں جی بڑے عرصے بعد. ہاں جی اوپر آئیں. کیونکہ اگر کسی کو یہ گھمنڈ ہے کہ جناب ہمارا معاملہ کچھ اور ہے تو فلانا کچھ اور ہے، تو ہم اس کو پکڑیں گے. یہ جو ائمۃ الکفر ہے، سیلف کلیمڈ. جلدی آؤ، اوپر آؤ، جلدی آؤ میرا بھائی. کیونکہ ان کی جس کی نگاہیں کہیں اور چلی جائیں، ہم ان نگاہوں کی طرف کیوں نہ دیکھیں. صحیح بات. جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے. ہاں جی میدان میں آؤ. ہاں جی کدھر عامر گیا بھائی، اور یہ انہوں نے دیکھیں خود بھی فرمایا ہے کہ یہ میر صاحب ہی ہیں اور میں ریکارڈنگ میں اس کو لے رہا ہوں، ان کی آئی ڈی میں شو کروا رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، اوریجنل آئی ڈی ہے اور ان کے فالوورز کے ساتھ، اور پوری جناب مائنڈ روسٹر میر صاحب کی میں نے ریکارڈ کر لیا اس چیز کو، تاکہ یہ ڈرامہ بھی نہ بعد میں ہو کہ جی وہ تو مسلمانوں نے خود ہی کر دیا جناب. اور انوائٹڈ ہیں یہ، ان کو انوائٹ ہم نے کر دی ہے. مائنڈ روسٹر بھی پرائیویٹ میسج بھیج کے بولے گا تینوں کنے کیا سی بول، چپ کر کے بیٹھا رہنا سی. اب ایک دیکھیے گا اپنا عدنان بھائی، عامر بھائی، میری بھی ایک چھوٹی سی پیشگوئی لے لیں. مرزا بہت پیشگوئیاں کرتا تھا. اب آپ دیکھیے گا بندے پہ بندہ آئے گا لیکن بات نہیں ہوگی. ایک آئے گا وہ چلا جائے گا، پھر دوسرا آئے گا. نہیں ہے نا، یہ جرات دیکھیں نہیں جی ہے. طارق چوہان صاحب،
तारिक चौहान साहब आ गए हैं जनाब। पता लग जाएगा आपको अगर इनको जंबा साहब के फॉलोअर आए। हाँ मेरा नहीं, भाई इनको अभी- तारिक चौहान साहब हाँ। से मैं आपको- नहीं, इनको स्टैंड बाय रखें, अगर जंबा साहब के हैं तो इनको स्टैंड बाय रखें, इधर बड़ी पार्टी से हम डील कर रहे हैं, रुके जरा। तो ये जंबा किधर गए हैं जी? जंबा ग्रुप ने भी ना काफर कीता है, जन्म पे जाया है। वो उस दिन अच्छा गए थे ना, आमिर भाई इस वक्त जो कि इनके सलीम साहब तशरीफ लाए हैं, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह आज जो है ना कोई भी एक मौजू तय करके तो इंशाल्लाह आज बात हो ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, रेडी। सबसे पहले तो तस्दीक कर दें, ये सलीम मीर साहब बात कर रहे हैं जी? जी जी, मैं सलीम बात कर रहा हूँ जी। ठीक हो गया, वेलकम करते हैं, कैसे हैं, ठीक है? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक। अच्छा आमिर भाई, मैं एक छोटी सी बात अगर आप दे तो पहले कर सकता हूँ आमिर भाई? जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग करते रहे जरा फारूक भाई। जी आमिर भाई, ये लाइव जा रहा है, ये हमारे यूट्यूब पे लाइव जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी, इम्तियाज भाई अर्ज करेंगे। अच्छा आमिर भाई, मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अब देखें, अब बजाय इसके कि हम शुरू करें माजी से कि फलां ने ये कहा, फलां ने कहा, फलां ने ये कहा, हम इंशाल्लाह बात को आज से लेते हैं, इल्मी तौर पे एक टॉपिक ले लिया जाए और बात हो जाए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, लाइफ मस्ट गो और सलीम साहब से पूछ, सलीम साहब क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का जनाब। इम्तियाज साहब आपका क्या हाल है? जी इम्तियाज भाई एक सेकंड जरा, मैं मॉडरेटर्स को सबको कह दूं फिलहाल किसी भी मुसलमान को नहीं कॉल पे उठाना और किसी भी और एमडी को भी नहीं उठाना। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऐसे करते हैं अपना सलीम साहब कि जैसे मैंने अर्ज किया है कि हम बजाय इसके कि दीगर पिछली बातों में जाएं कि पर्सन में किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, हम इंशाल्लाह टॉपिक पे आते हैं। आप ये बताएं कि आपके नजदीक जो आप सबसे मजबूत दलील इस बात की समझते हैं कि आपके जो बानी जमात थे मिर्जा साहिब, वो अपने दावाए मसीहत और दावाए महदियत में सच्चे थे, इसके हवाले से जो आपके पास सबसे मजबूत दलील है ना, आज आप वो पेश करें। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये आप दरखास्त कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते कि किसने क्या करना है। जो ठीक है। आपने ट्विटर के ऊपर वादा किया था 3 मुनाजरे करने का और आपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं ये 3 मुनाजरे इसी तरतीब में करूंगा, उसके बाद आपसे वो बात तय करने के लिए 5 घंटे मुसलसल मैं लाइव रहा, 1 घंटा मैं रज़ी भाई के साथ, 6 घंटे मुसलसल मैं लाइव रहा। आप वहां ना तशरीफ लाए, ना ही आपने उस बात की कोई वजाहत की। तो अभी अगर आप मुनासिब मौका समझें तो आप ये वजाहत कर सकते हैं कि वो 3 मुनाजरे तय करने के बाद, उसको मानने के बाद आप गायब क्यों हो गए? इसकी आप ठीक है, वजाहत कर आप सकते हैं। जी, और एक बाकी बैठ के मिनट। जितने भी ये दोस्त हैं बैठे हुए, उनसे गुजारिश है कि अगर इन पर एतबार नहीं है तो जैसे अमजी भाई को नीचे उतारा है ना, आप सारे नीचे उतर जाएं। जो एक बाएतबार बंदा है उसको ऊपर रहने दें, उससे बात जी कर लेते हैं। सारे जी, बारी बारी शुक्रिया ना बोलें बराह मेहरबानी। अगर जी, एक शुक्रिया बंदा कोई और बात करेगा तो पहले से बात खत्म हो जाएगी, फिर उसी से जी, बात शुक्रिया होगी। जी, शुक्रिया। इम्तियाज भाई 1 मिनट दीजिएगा। इम्तियाज जी भाई जी अभी जी अपनी बारी में ये बोल गए हैं कि आप हमें कह सकते हैं ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो मीर साहब आप भी कह सकते हैं, हाँ हमारी मर्जी। अच्छा जी, ठीक एक है, फिर चीज आप बोलते दूसरी रहे बात लो, सारे। इसका भागना मतलब नहीं आप है, चारों ने भागना बोलना नहीं है। है मीर साहब, भागना नहीं है, मैं मैं बात भागता करने नहीं लगा। हूँ, मैं आप हाँ तो जैसों को बस भगा के इधर बस फिर बैठा हूँ। शोर नहीं शोर डाले, नहीं, पता चल आप जाएगा मुझे ना, ये बताएं पता ना चल कि आप जाएगा चारों ने बात करनी है अभी कि अभी चारों पता बारी चल बारी जाएगा 5-5 मिनट जब जब लेंगे। जब डिबेट शुरू वो होगी, जब इम्तियाज साहब जब बात डिबेट कर जो शुरू रहे हैं तो होगी, उनको बात करने दें। जब एक जब बंदा आपने डिबेट अमसी शुरू को नीचे होगी, क्यों उतारा है? जब अमसी को क्यों डिबेट नीचे शुरू उतारा है कि एक बंदे होगी, से बात करनी है? जब अब जुर्रत डिबेट करो ना, शुरू एक बंदे को बात होगी, करने दो। जुर्रत जब करो, डिबेट हमारा शुरू हक होगी, बात ना मैं करने दो एक म्यूट कर बंदे रहा को। हूँ, ना मैं जुर्रत करो म्यूट ना, कर रहा हूँ, ना मैं जुर्रत उतार करो रहा ना, जुर्रत हूँ। करो। सलीम साहब, हालांकि मेरे पास और ये जुर्रत इख्तियार करो, है, एक बंदे को बात करने दो। हालांकि अगर जुर्रत मैं पब्लिक जानती है कि मैं और म्यूट पब्लिक ना कर रहा जानती है, हूँ, ना मैं पब्लिक का मुझे उतार पता रहा है। हूँ, पब्लिक आज अगर पब्लिक मुझे म्यूट जानती ना है मैं करो, तुम इनकी बोल ब्रॉड रहे के हो, ऊपर होता, तुम भाग रहे हो, अगर तुम मैं भाग रहे हो। इनकी मुझे ब्रॉड म्यूट के नहीं ऊपर कर, होता तो अब तक ये लोग नीचे उतार मुझे चुके म्यूट नहीं होते। करना, मुझे ना मैं म्यूट नहीं म्यूट करना। कर रहा म्यूट करके हूँ, तुम ना मैं भाग रहे नीचे हो। उतार रहा एक बंदे ने हूँ, बात शुरू की है, उसे सिर्फ बात एक करने बात दो। करने लगा हूँ। तुम्हारी गलत फहमी है, डिबेट हमारा हक अगर है। तुम शुरू चारों इकट्ठे होती, भी बोलो तो तुम बात नहीं अगर कर सकते। डिबेट शुरू हो जाती, तुम्हारा जरा भी नहीं है। यार ये तुमने अजीब अमसी बंदा को है, नीचे क्यों ये उतारा अजीब है? बंदा है, माइंड मीर क्या साहब मेरे आप बंदे से इसको मैं नीचे उतार रहा हूँ, इसको चिल्लाना मैं बंद नीचे करें उतार रहा जरा। हूँ, एक इसको मैं सेकंड नीचे जरा उतार रहा हूँ। आमिर भाई, हाँ, आमिर इसको भाई मैंने जरा नीचे एक उतार सेकंड दिया। जरा आप सिर्फ भी जरा एक मिनट रुकिएगा, एक जी मिनट, सॉरी एक मिनट, क्योंकि बात जरूरी। इसको मैंने नीचे उतारा अभी। अगर यही करना था तो अपने घर में बैठ के करना, इज्जत के साथ बात होने। जब डिबेट शुरू होगी 1 वर्सेस 1 होगा, बिल्कुल है? तुमने यहां आके बिल्कुल। बदमाशी, अभी इम्तियाज भाई को कहता है जी आप कह सकते हैं हमारी मर्जी है, हम माने ना माने, तो तू चौधरी लगाई यहां पर।
کہ تو جو بولے گا ہم سمعنا واتانا کر دیں, یا کام کر جا کے. اگر بکواس کرنی ہے اور بدتمیزی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تجھے چودھری بنایا تھا کہ مدعے کے اوپر بات کرے. امتیاز بھائی نے پہلے کہا تھا, یہ یاد رکھنا, دوبارہ تجھے اوپر لوں گا مگر اگر تو نے چوں چوں کرنی ہے تو پھر نیچے بیٹھ. یعنی شور شرابہ کرنے کے لیے بلایا ہے, وہ تو تجھ سے اچھا ایم سی کر رہا تھا. ایک منٹ, اس کو ایک منٹ اوپر لینے سے پہلے میں ایک بات, میری ریکویسٹ سن لیں. دیکھو, اگر تمہارے دین میں تمہارے مذہب میں طاقت ہے نا تو اس کو منواؤ تحمل کے ساتھ, اچھی گفتگو کرو, شور مت ڈالو. ابھی آگے اس نے شور ڈال دیا ایک دم, یہ اس کی جبلت میں ہے, گالیاں, شور اور اس قسم کا بد تہذیب بیہیویئر اس کی جبلت میں ہے, اس شخص کی. ہم اس کو جانتے ہیں, اس کی پچھلی ٹک ٹاک کی گالیاں ہم نشر کر چکے ہیں ٹویٹر پہ بھی, سب لوگ جانتے ہیں ماں بہن کی گالیاں نکالنے والا ایک بازاری قسم کا شخص ہے. لیکن ہم اس کو پھر بھی عزت دے رہے ہیں, ہم اس کو دوبارہ لائیں گے, ہم اس کو پھر بھی عزت کس لیے دے رہے ہیں. عموماً ہم ایسے لوگوں کے ساتھ انگیج نہ کریں, کبھی بھی نہ کریں, لیکن قادیانیوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے, ان کو راغب کرنے کے لیے ہم اس قسم کے لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں, کیونکہ ایسے ہی لوگ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. کوئی ڈیسنٹ بندہ تو سامنے آ نہیں رہا جو با علم شخص ہو, جو بات تمیز ہو. تو اس بندے کو اوپر لانے سے پہلے میں اس سے دوبارہ کہوں گا کہ ایک ہی بندہ تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا. امتیاز بھائی نے بات شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ماضی میں مت جاؤ, آج ڈسکشن کرتے ہیں, آج ڈسکشن کرتے ہیں, آگے چلو. ماضی کی باتیں کھول کے, اگر ماضی کی باتیں کھولو گے پھر ہم تمہارے وہ کلپ پلے کرتے ہیں بھی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہوئے. ماضی میں جاؤ گے تو بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ تم اپنا منہ ویسے ہی تم نے چھپایا ہوا ہے, تم اپنا اکاؤنٹ بھی چھپا لو گے. تو ماضی میں مت جاؤ, خدا کے بندے, ہم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے مذہب کی ترویج کرو, تبلیغ کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیوں حق ہے. اتنا زبردست سوال کیا امتیاز بھائی نے کہ بھائی تم دلیل دو, تمہیں کہہ رہے ہیں دلیل دو, تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ دلیل دو اپنے مذہب کے حق ہونے کی. اپنے مرزا صاحب کے جو دعوے ہیں ان کو حق ثابت کرو, سچ ثابت کرو. ٹائم مل رہا ہے, تمہیں اسپیس مل رہا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھیں گے, ابھی دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں. کو خدا کا خوف کرو, اگر تمہارے میں ایمان کی رتی ہے تو مانو, اپنے دین کی جو ہے نا خدمت کرو, اپنے جس کو تم حق سمجھتے ہو, آ کے امتیاز بھائی کے ساتھ انگیج کرو, اور اکیلا ایک بندہ تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا اور کوئی نہیں بولے گا. اب بات تو سمجھ لو. جی عدنان بھائی, عامر بھائی, جی بوتھ آف یو بردرز, جزاک اللہ, آپ نے بہت ان کو تربیت اچھے سے دی, تمیز دی. ہماری طرف سے کون بات کرے گا یہ بتا دیں, اور پھر ان کو لایا جائے دوبارہ, اور امید کرتے ہیں ان کو کچھ شرم آئے اور یہ بات کریں. جی عامر بھائی, کون کرے گا ہماری طرف سے؟ ہاں بالکل, امتیاز بھائی اگر شروع امتیاز بھائی نے بات کی ہے, ہمیں ادب اور احترام کرتے ہیں. یاد رکھیں ڈیبیٹ شروع ہوگی تو ٹائم لگے گا نا, کہ بھائی آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں, 2 منٹ امتیاز صاحب کو. ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی تو بدماشی شروع ہوگی, چودراہٹ پہلے شروع ہوگی. ایسے نہیں ہوتا. اپنی باری میں تو تم کہہ رہے ہو کہ جی آپ اپنی مرضی کی بات تو کر سکتے ہیں, تھوپ نہیں سکتے, تو تم ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا میں یہ بولنے لگا ہوں, اگر واقعی تمہیں لگتا ہے نا سلیم میر کہ تمہارے پاس کوئی توپ ہے تو پھر سلیقے طریقے سے بات ہوگی. شور ڈالنے سے کیا ہے, شور میں بھی نہیں تم جیت سکتے. میں تمہیں بتاؤں اس لیے اتارا ہے تاکہ پہلے تمہیں سلیقہ سکھایا جائے, طریقے سے بات ہو. میں یہ بات بولنے لگا تھا, پرانی باتیں جب امتیاز بھائی نے کہا ہے کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا, اس نے کہہ دیا جی وہ آپ نے ٹویٹر پر لگایا تھا 3 ڈیبیٹ. 4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال یوز آصف کے موضوع پر ابھی تک بھاگے ہوئے ہو. میرے پاس پوری شرائط مناظرہ پڑی ہوئی ہیں یوز آصف کے موضوع سے. 4 سے 5 سال ہو گئے, 2020-19 کی بات ہے. میں شروع کروں وہاں سے. عدنان بھائی نے کہا گستاخیاں, تم گستاخیاں جو کرتے ہو, بلاسفیمی کرتے ہو, وہاں سے شروع کروں. جو تم ملحد تھے وہاں سے شروع کروں, وہ آڈیو چلاؤں جہاں تم ملحد تھے اور ملحد بن کے. تو یہ چیز ہے. اب اس کو اوپر لے لگے ہیں امتیاز بھائی, ابھی سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھاگنے کا بہانہ بنائے گا, شور ڈالے گا, یہ کہے گا کہ جی فلاں شروع ہو گیا, فلاں شروع ہو گیا. اس کا ہمیشہ یہ بہانہ رہا ہے. ابھی تک جو اس نے کیا ہے ہماری براڈ کے اوپر, یہ ان کی براڈ کے اوپر ہوتا, پھر انہوں نے جناب سائڈ پہ کر دینا تو بات ہی کرنی تھی. دوبارہ لے رہے ہیں امتیاز بھائی, 1 on 1 بات ہوگی تاکہ اس کا یہ گلا بھی دور ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ بات کریں گے. جی عامر بھائی دیکھیں, میں نے تو جیسا سب نے میری بات کی تائید کی ہے, اور سننے والے اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم نے کہا کہ بھائی ماضی میں 4 گھنٹے آپ سب نے بات کر لی ہے, تو ابھی مجھے بھی 8 گھنٹے دے دیں. بھائی آپ اپنی بات, میر سلیم صاحب آپ چودھری نہ بنے, بات تو سن لینا پہلے یار. میر سلیم صاحب چودھری نہ بنے. جی اپنا امتیاز بھائی, اس کو تب لیں گے اس کی کیسٹ جہاں سے شروع ہوگی وہیں سے کریں. جی جناب, میں بالکل مختصر بات کروں گا کہ میں نے اپنا لوگوں کا سب کا وقت بچانے کے لیے پلیٹ فارم پہ اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کے لیے درخواست کی تھی
کہ بھئی ماضی میں اگر جائیں گے تو پھر ہمیں بالکل سٹارٹ سے بات شروع کریں جہاں سے عامر بھائی نے بات شروع کی تھی، پھر وہاں سے بات سٹارٹ کرنی پڑے گی. لہٰذا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آخری جو الٹیمیٹ آپ کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو ثابت کرنا. لہٰذا میں دوبارہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ جب واپس آئیں، آپ کو پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چوز کریں کہ آپ کس ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو اختیار دے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ، آپ نے آ کے بتانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت کس بارے میں، کہ وہ مسیح تھا اور وہ مہدی تھا، اس کے اوپر جو آپ کے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے آج وہ پیش کریں. جی جی ہم ان کو لینے لگے ہیں، یہ بات کریں گے جی اور امتیاز میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں کسی کو غلط سمجھنا. ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی نہیں بولے گا. ہاں اور کوئی بھی نہ، مائک میوٹ کر لیں گے تاکہ ان کا گلہ نہ رہے. جی جناب. اچھا جی، ابھی یہ ہے کہ باقی کے لوگ تفصیلیں بھی نہ بتائیں، وہ بھی اگر بتانی ہے تو ایک بندہ جو آپ آگے کرتے ہیں اسے بات کرنے نہیں دیں. نہیں وہ بس روئے ہو گئی یا وہ بات، پیٹے یا جو مرضی دیکھیں. وہ اب ہر بندہ اندر بول میر پڑتا صاحب ہے، بات مجھے ہو بات گئی. تو کرنے دینا. جو میوٹ کر بندہ لیں اس کے اہیر منہ میں بھائی، زبان نہیں ہے، اہیر امتیاز بھائی نہیں ہے میوٹ باتیں کر لیں، کر سکتا، اس کو اہیر سمجھا بھائی لیں پہلے. بالکل میوٹ کر یہ لیں، بندہ ہی اس بالکل میوٹ قابل کر لیں. عاقل اہیر ہے جو بھائی بات کرنے تو کے یار قابل ہو. چوپتے کر، تو جب وہ پونکنا ہی بندہ شروع کر بات دیتا کرے، ہے، تم نے چوپتے جو کر تو رولا ہی 4 پا گھنٹے دیتا ہے. تک تھلے بہ یار، میں اہیر کو سمجھا رہا ہوں، یہ کیا بندہ ہے، کیا پاگل ہے یہ کیا ہے، ہلکا ہو گیا یہ. میں اہیر کو نہیں بول رہا میں یہ ہوں کہ کہہ رہا ہوں اہیر ڈیبیٹ جب ہم شروع نے کرے ڈیسائیڈ نا، کیا تھا. یہ ڈیبیٹ نہیں شروع کرے اہیر بس. بھائی عامر بھائی کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، اس کی اچھا باری پھر اس کو ٹائم بولنے بتا دیں. دے، یہ کیا ٹائم پاگل بتا دے آدمی ہے یار. دونوں بھائیوں کو نا. ہاں. ہاں اس کو ٹائم لگا دیتا ہوں، کتنا اس کو، کتنی دیر اپنا اس کو ٹائم لگا دیتے ہیں تو نا، میں جو اپنے اپنی باری بندے میں کو بولی چپ جائے. کرا رہا ہوں، میوٹ دو کرا رہا دو ہوں. دو منٹ دو منٹ دے دے. دو اور ٹاپک، اگر ٹاپک پہ یہ 3 دفعہ جی اس کو وارننگ دینی ہے، ٹاپک پہ نہ رہا اس کو اتار دیں گے، نو پرابلم، ہاں کیونکہ ٹائم ٹھیک ہے ویسٹ نہیں کرنا. 2 منٹ جی دے دیں، بس ٹھیک 2 ہے، منٹ دے دیں. اوکے اگر جی. یہ ٹاپک، اگر ایوری ون ٹاپک، میوٹ. ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. صرف امتیاز بھائی اور یہ بات کریں، 2 منٹ دیں دونوں کو. اور یہ اگر ٹاپک پہ نہیں آ رہا 3 وارننگز دیں، اس کے بعد اتار دیں. پھر یہ سب کو، سارے خود اندھے نہیں ہے، گونگے نہیں ہے، بہرے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے جی. جی جناب سارے میوٹ کر لیں اب نا، پلیز پلیز بولنے دے جو بولتا ہے. اچھا جی، یہ جناب امتیاز صاحب وہ ہیں کہ جو 3 موضوع طے کر کے، نمبر 1 ختم نبوت، نمبر 2 حیات مسیح، نمبر 3 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت، تب کہ یہ غائب ہیں. انہوں نے اس کے بعد کوئی جناب اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. 6 گھنٹے میں لائیو بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا ہوں، یہ آئے اور مزید جو اس کو اس میں کے بارے میں بات کرنی ہے، کوئی بات طے کرنی ہے، وہ بات طے کرے اور یہ بات کرے. ابھی عامر حق نے مجھے گالی دی ہے، وہ عدنان کو سنائی نہیں دے گی، تب اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں کہ یہ عامر حق گالیاں دے رہا ہے. پہلے اس نے کسی کو خنزیر کہا ہے، ابھی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم بھونک رہے ہو. جب میں پھر واپس آپ کے الفاظ واپس دکھاتا ہوں تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے جی احمدی گالیاں دیتے ہیں، تو آپ گالیاں دیں تو حلال ہیں. وہابی جتنی مرضی گالیاں دیں دوسروں کو، وہ حلال ہیں. اور احمدی مسلمان آپ کو آئینہ دکھائے تو آپ کو حرام لگتا ہے. ابھی امتیاز صاحب آپ بتائیں کہ جو بات آپ نے طے کی تھی، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں کہ میں اس پر نہیں کر سکتا جناب مناظرہ، میں نے طے کیا تھا، اب میں غائب ہو گیا ہوں. اور میں اسی لیے سب سے پہلے بات شروع کرنے پہلے سے یہ کہا ہے بھئی پرانی بات نہیں کرنی، کیونکہ تب میں بھاگ گیا تھا. وہ 3 مناظرے طے کر کے اب نئے سرے سے بات شروع کرو. یعنی کہ آج کے بعد اگر بات کچھ باقی رہ جائے تو اگلی دفعہ آپ کہیں جی پچھلی کو چھوڑو، اب نئے سرے سے بات طے کرو. تو آپ اپنی باری میں اس بات کی وضاحت کریں کہ 3 موضوعات پر اسی ترتیب سے مناظرہ طے کر کے اب غائب کیوں ہو چکے ہیں، اور کب اسی ترتیب سے پہلے ختم نبوت پر، پھر حیات مسیح پر، پھر مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر آپ مناظرہ کریں گے. یہ آپ سے سوال ہے، کوئی مشکل سوال نہیں ہے. یہ جو تھرتھلی مچ گئی ہے نا باقی کے وہابیوں میں، اس کو میں جانتا ہوں. باقی جہاں تک رہ گیا عامر حق کا سوال کہ جی اس نے کوئی پتہ نہیں کون سے یوز آصف یا جو مرضی موضوع پر اس نے طے کیا تھا، جب دل کرے میرے ساتھ بات کر لے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں. اچھا عدنان صاحب کہہ رہے ہیں جی اپنی شکل نہیں دکھاتے. یہ مسٹر اہیر اور عامر حق کو بتاؤ کون سی تاریخ کو اس نے اپنی شکلیں دکھائی تھی ان وہابیوں نے. جب وہ تاریخ مجھے بتا دو گے نا، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا. تمہاری ایسی کہ تیسی تم وہابیوں کہ میں نے کون سا وہابی پہلے دیکھے نہیں ہوئے. اتنے تم بدماش بنتے ہو نا، تمہاری یہ اوقات نہیں ہے عدنان، اور نہ ہی کسی اور بھابی کی یہ اوقات ہے. سمجھ آئی ہے؟ جب آپ کے گھر آؤ تو آپ پھر گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو. سمجھ آئی ہے؟ تو ابھی 2 منٹ میرے پورے ہو جائیں تو مجھے بتا دیں، پھر امتیاز صاحب کو موقع دیں. جی جی فاروق بھائی میرا وقت شروع ہو گیا، چلے جی. اچھا جی بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ آج ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ڈبل آواز آ رہی ہے. شکریہ. پتہ نہیں، میرے پاس تو ایک ہی مائک ہے جی. ابھی آواز میری ٹھیک؟ اہیر بھائی آپ، اہیر بھائی مائک میوٹ کر لیں. امتیاز بھائی بالکل آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے.
अच्छा, शुक्रिया। अच्छा जी, देखें सलीम साहब, मैंने आपसे पहले दरख्वास्त की है कि लोग इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि आपके बारे में कहा जाता है जी कि आप बड़े ज़माना से, बड़ी मुद्दत से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरों को पढ़ रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, आपने वेबसाइट्स क्रिएट कर दी हैं, आर्काइव क्रिएट कर दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे बैठ के बिल्कुल ओपन और खुला चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आप में दम है, ये मैदान मौजूद है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सदाकत को साबित करें। इसके अलावा गैस लाइटिंग, पैसिव एग्रेशन वो हमारा मिजाज नहीं है। उसके लिए इंशाल्लाह हमारे पास इस वक़्त मौजूद है पैनल में लोग, वो आपकी तसल्ली करवा देंगे। हमारा जो मिजाज है उसके मुताबिक ही हम बात करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हमारी बात को सुनने वाला कौन है, हमारी ऑडियंस कौन है, हमारे व्यूअर्स कौन है, हमें उन तक बात को पहुँचाना है। आज अगर आप में दम है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सदाकत को यहाँ पे साबित करें। आपके पास एक दलील भी नहीं है। आप नहीं, सारी कादियानियत के पास कुल मिला के सारी कादियानियत एक दलील नहीं पेश कर सकती इस बात पे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपना दावा मसीहियत और दावा महदियत में सच्चा था। आपको दोबारा दावत दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ बैठ के दुनिया के सामने कह रहे हैं, अगर आप में दम है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सदाकत पे दलील पेश करें। शुक्रिया। हाँ जी, मीर साहब आपका टाइम स्टार्ट है। वापस आ जाएँ आप। आपने पॉज़ किया हुआ है, आप मोबाइल में पीछे कुछ देख रहे हैं, वापस आ जाएँ, वरना आवाज़ नहीं आएगी। जी, आपने वो किया हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हुस्न ज़न रख रहा हूँ मैं, आप दोबारा वापस तशरीफ़ लाएँ। हाँ जी, कॉल डालें। आ गए हैं? जी। मेरी आपको आवाज़ आ बड़ा रही कर है? दूँ मैं? जी, आ रही है। मीर साहब आपको बड़ा कर दूँ, आपका टाइम अब जी, स्टार्ट होगा। मैं जी। असल में बता रहा था आपको कि आपका माइक खुला हुआ था और मुझे लगता है उसकी वजह से या किसी और वजह से मुझे डबल आवाज़ आ रही थी ये इम्तियाज़ साहब की। बहरहाल आवाज़ मैंने उनकी सुन ली है और इन्होंने जैसा कि सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है इनके अपने ट्विटर चैनल पर कि इन्होंने 3 मुनाज़रों पर नंबर 1 ख़त्म नबूवत, नंबर 2 हयात मसीह, नंबर 3 वही सदाकत मसीह मौत जो ये मुझे कहते हैं कि मैं साबित नहीं कर सकता, इस पर मुनाज़रा करने की हामी भरी थी कि हाँ, मैं इस पर मुनाज़रा करूँगा, मैं तैयार हूँ इस पर मुनाज़रा करने के लिए। लेकिन उसके बाद इसके बावजूद के 6 घंटे मुसलसल लाइव बैठकर मैं इनका इंतज़ार करता रहा, इनको मैसेज करता रहा, ये वहाँ से गायब हो गए। अगर इस काबिल ही आप नहीं थे कि आप ख़त्म नबूवत पर बात करते या हयात मसीह पर बात करते, तो आपने हामी क्यों भरी थी? तब कह देना था कि वो जनाब आमिर हक से बात कर लो या हीर से बात कर लो या अदनान रशीद से बात कर लो। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि खत्म नबूवत का जो हमारा वहाबियों का अकीदा है उसको मैं साबित करूँ या हयात मसीह का जो वहाबियों का अकीदा है कि कुरान से साबित होता है उसको मैं साबित करूँ। तो अभी शर्मिंदगी नहीं है आपको कि मैं जनाब वो बात करके तो गायब हो चुका हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ कि जी उसको छोड़ें, उस पर बात ना करें। क्यों ना बात करें भाई? आप कम से कम माफी तो मैंने कहा दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लें कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कुरान करीम से खत्म नबूवत का अपना कोई अकीदा साबित करूं या मैं कुरान करीम से हयात मसीह का अकीदा साबित करूं। तो मैं जनाब आपके सामने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत की कुरान से भी दलील रखूंगा और हदीस से भी दलील रखूंगा, उलमाए उम्मत से भी दलील रखूंगा। मैं तैयार हूं, मैंने तो लिख कर आपको दिया हुआ है। लेकिन आपके अंदर इतनी जुर्रत है कि आपने जो लिख कर दिया हुआ है कि मैं 3 मुनाज़रे इसी तरतीब से करूंगा, पहला खत्म नबूवत पर, दूसरा हयात मसीह पर, तीसरा सदाकत मसीह मौत पर, तो आपके अंदर वो मुनाफिकों वाली निशानियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि वादा करता है और भूल जाता है, तो आपको नहीं पता कि इस्लाम में वादा पूरा करने की बात की गई है। तो अभी आप वो मुझे सिर्फ उसकी वजाहत भी नहीं आप कर रहे भाई। 2 मिनट पूरे आपने लिए, नाम भी नहीं आपने लिया। मैंने तो कहा आप खत्म नबूवत को कुरान से साबित करें, हयात मसीह को कुरान से साबित करें। मैं सदाकत मसीह मऊद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान से साबित करूंगा, हदीस से, सुन्नत रसूल से साबित करूंगा। ठीक है जी? जी, टाइम हो गया जी आपका। अच्छा जी, आज मुझे पता है इस चीज़ का कि अहले ईमान के सब्र का अल्लाह पाक इम्तिहान लेते हैं। अल्लाह ताला हमें इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। ये जितने अल्फाज है ना, मुनाफ़िकत, माफ़ी मांग लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस पिछले 1 साल में कादियानियों से बातचीत करने के बाद इतना हौसला दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी की सारी गैस लाइटिंग के बावजूद हम नुक्ते पे कायम रह सके। मिस्टर सलीम मीर, आप हों या आपकी पूरी जमात हो, और मुझे तकरीबन इस बात का वसूक है कि आपका राब्ता अपने जमात के बड़े ओहदेदार से मौजूद है, ठीक है?
میں آپ کو پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے اوپن چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ ہوں یا آپ کے سارے لوگ بھی مل جائیں، آپ مرزا غلام قادیانی کو اس کے دعوی مسیحیت اور دعوی مہدویت میں سچا ثابت نہیں کر سکتے. لہٰذا کسی بھی گیس لائٹنگ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی آف ٹاپک بات نہیں، صرف ایک ہی بات ہوگی. آج آپ کو دنیا کو یہ دکھانا پڑے گا کہ کوئی قادیانی اس روئے زمین پہ ایسا موجود ہے جو مرزا غلام قادیانی کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کو سچا ثابت کرنے کا دم رکھتا ہے. اللہ کا نام لیں، اپنی دلیل نمبر 1 پیش کریں تاکہ بات شروع ہو. بسم اللہ کریں. ابھی آپ کا ٹائم باقی امتیاز صاحب آپ خود دے رہے ہیں اپنا ٹائم ان کو؟ جی جی بالکل، ہم دلیل پہ امتیاز صاحب آپ اچھا جی اچھا جی امتیاز صاحب نے مجھے جی بھی میر اپنا صاحب ایک انہوں نے منٹ اپنا دیا ہے ٹائم دیا. اور ساتھ 2 منٹ میرے اپنے ہیں، 3 منٹ میں لوں گا. عرض یہ ہے کہ یہ جو گیس لائٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی تو آپ کر رہے ہیں گیس لائٹنگ. گیس لائٹنگ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جی کسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ جس کام کی طرف اسے بلایا جائے وہ چھوڑ کر وہ کوئی اور کام دھیانے لگ جائے اور کہے میں بڑی محنت کر رہا ہوں جی، اس درخت پر چڑھا ہوں، اس سے اتر کر اس درخت پر چڑھا ہوں، دیکھیں کتنی محنت کی ہے. بھائی محنت اس کام پر کرنی ہے جو لکھ کر آپ نے دیا ہوا ہے. آج بھی وہ ویڈیو میری 5 گھنٹے کی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جب مسلسل 5 گھنٹے اور 1 گھنٹہ جناب رضی بھائی کی براڈ پر بیٹھ کر آپ کو للکارا ہے کہ آؤ آ کر اپنا وہ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو جو تم وہابی کہتے ہو کہ جس کے احمدی مسلمان منکر ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو ختم نبوت کا اپنا عقیدہ ثابت کریں؟ آؤ جس پر محمد حسین بٹالوی وہابی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، وہ حیات مسیح قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. تم کبھی ثابت نہیں کر سکتے. باقی رہ گئی کہ میں تمہارے ساتھ بات زبانی کر رہا ہوں. جب تمہارے ساتھی نے یہ کہا کہ تم بھونک رہے ہو تب نہیں یاد آیا کہ میں اس کو برداشت کر گیا ہوں. میں نے کہا ہے کہ امتیاز بھونک رہا ہے یا یہ عدنان بھونک رہا ہے، میں نے تو اس کو برداشت کیا ہے. تو آپ کو تو وہ ہیں 1.5 سال، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں آپ جیسے وہابیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے. سمجھ آئیے نا؟ تو یہ گیس لائٹنگ کرنی چھوڑ دو اور لوگوں کو یہ بتانا چھوڑ دو کہ تم بڑے حاجی ہو اور گالیاں نہیں دیتے. یہ خود عدنان وہ وہاں گالی دی تھی جس کے جواب میں اس کو پھر وہ مسالہ دیا گیا تھا. جب اس کے بعد وہ ساری دنیا میں چیخے مارتا پھرتا تھا تو گالی دینا چھوڑ دو گے تو جزاؤ سیئاتن سیئاتن مثلھا، برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے. لیکن میں آپ کو دے نہیں رہا، صرف لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹی موٹی کے اخلاق مجھے نہ دکھاؤ، کسی اور کو دکھانا جا کے، اور اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ کہتے ہیں جی میں جی زمین نہیں چھوڑتا تو وہ جو ٹویٹر پر آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہاں سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ اگر تم اتنے ہی پکے ہو کہ تم پیروں پر کھڑے ہوتے ہو بھابیو تو کرو اس پر ختم نبوت پر مناظرہ جو تم نے طے کیا تھا وہاں ٹویٹر کے اوپر. جناب محترم امتیاز صاحب، ہمیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی بھابی پیدا ہی نہیں ہوا جو ختم نبوت پر ہمارے ساتھ بات کرے. امتیاز صاحب آپ کیا بات کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو حیات مسیح پر آپ نے مناظرہ طے کیا ہے، جو ترتیب ہے، اس سے تو آپ بھاگے ہوئے ہیں. آپ کیسے بھاگے ہیں وہاں سے؟ ابھی بھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آؤ انہی ترتیب سے وہ 3 مناظرے، نمبر 1 ختم نبوت پر جو آپ کا وہابیوں کا عقیدہ ہے وہ ثابت کریں، نمبر 2 آپ حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت کریں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان 2 مناظروں کے بعد آپ نے مجھ سے پکا کیا تھا کہ کہیں بھاگ نہ جانا. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بھگانے والوں میں سے ہوں. آپ جیسوں کو بھگا کر یہاں بیٹھا ہوں، سمجھے ہیں؟ میں بھاگنے والا نہیں، میں آ گیا ہوں نا دوبارہ آپ کو پکڑنے یہاں. آپ پتہ نہیں کہاں غائب تھے. تو میں ابھی بھی کہتا ہوں میں مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو قرآن سے وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا جس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت کروں گا اور قابرین امت سے بھی ثابت کروں گا. جرت کر کے ختم نبوت اور حیات مسیح پر مناظرہ تو شروع کرو. اچھا جی، ایک ریکویسٹ ہے، ابھی اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. جی میر صاحب آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا 10 پورا. سیکنڈ. ایک منٹ اچھا ابھی میں دوسرا بندہ جو ہے وہ مناظرہ کرے گا جناب. نہیں دوسرا بندہ مناظرہ نہیں کرے گا. میں وارننگ اس کو بند کریں، اس کو اتاریں. نہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ ٹاپک پہ نہیں آ رہا، پہلی وارننگ اس کو. میر ایک منٹ رک جائے. عدنان بھائی مائک میوٹ رکھیں پلیز، ان کو کرنے دیں. پبلک اس وقت دیکھ رہی ہے، فیصلہ ہو جائے گا کون جو بات کر رہا ہے جو کر رہا ہے. جی امتیاز جی شکریہ. اچھا جناب، ابھی چونکہ ذرا سب لوگ بھی جو دیکھتے ہیں ان کو بھی شمشان ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں ذرا، آج آپ یہ لوگ اس بات کا سب لوگ نوٹ کریں
کہ آج ایک قادیانی کو جو خود کو احمدی کہتے ہیں ایک اوپن چیلنج دیا جا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت دعوی مسیحیت اور مہدویت یہ اس کا اسپیسیفک کلیم ہے. اس کی صداقت پہ جو آپ کے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے وہ پیش کریں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ابھی تک کوئی دلیل نہیں آئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک آ بھی نہیں سکتی کیونکہ مرزا غلام قادیانی اپنے کسی دعویٰ میں سچا ہونا دور کی بات ہے. میر صاحب ساری قادیانی جماعت مل کے مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتی. امتیاز یہاں پہ بیٹھا ہے, یہ مناظرہ ابھی آج اسی وقت کر لیں. میں کہتا ہوں آپ مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر دیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں لائیو بیٹھ کے کہ میں کہوں گا جناب کہ میں آج کے بعد کسی پلیٹ فارم پہ آؤں گا کہ میں کہوں گا جناب کہ میں آج کے بعد کسی پلیٹ فارم پہ آؤں گا کا اپنی اگلی باری میں آ کے اعتراف کر لیں گے کہ مرزا غلام قادیانی کوئی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو موضوع آپ کہیں گے اس پہ بات ہوگی. دوسری بات, اب سننے والوں اس بات کو نوٹ کرو ذرا, اگر یہ ثابت ہو جائے بالفرض محال کہ نبوت جاری ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے بالفرض محال کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, ان دونوں باتوں کے ثابت ہونے سے مرزا غلام قادیانی کی صداقت میں ایک دھیلے کی بھی کوئی پروگرس نہیں ہوتی ہے. لہذا قادیانیت کا اصل مقدمہ جو کہ انتہائی کمزور ہے, بے بنیاد ہے, اس کو چھپانے کے لیے قادیانیت نے دو موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آ سکے. لیکن انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے, اب اصل موضوع پہ ہی بات ہوگی. آپ کو میر صاحب اپنی باری میں آ کے اعتراف کرنا ہے. جناب چلے جی منصف صاحب. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں, میرا انٹرنیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا. میر صاحب آپ کا بھی ٹائم اور ان کا بھی دونوں کا اس میں نہیں تھا, لیکن اب اگر پورا ہو گیا میں دوبارہ سے ٹائم لگاؤں. کر لی ہے ابھی میں مختصر سی کرتا ہوں پھر ان کو باری دے دیں, کوئی مسئلہ. اچھا جی میں آپ کا ٹائم چلا رہا ہوں, آپ پورا ٹائم لیں. کر لیں, کوئی مسئلہ. اچھا جی یہ دیکھ لیں جی, سب نے دیکھ لیا ہے کہ امتیاز وہابی صاحب نے وہ جو بات طے کی تھی اس کو مکر نہیں رہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے تو کی نہیں تھی. یہ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. اب یہ کسی طرح اس سے بھاگ نہیں سکتے اس چیز کو انکار کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جی, انہوں نے تو بات مانی نہیں تھی. یعنی یہ متفق ہیں کہ انہوں نے 3 مناظرے کرنے کے لیے میرے ساتھ بات طے کی تھی. میں نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی اسی ترتیب سے 3 مناظرے کر لو. نمبر 1 ختم نبوت کا اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دو. نمبر 2 حیات مسیح کا عقیدہ قرآن سے ثابت کر دو. نمبر 3 میں مسیح موعود علیہ السلام کو وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے. یہ بات طے ہونے کے بعد یہ بندہ امتیاز وہابی جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھاگ گیا. اس نے اس کے بعد رابطہ ہی کرنا چھوڑ دیا. 6 گھنٹے لائیو بیٹھ کر میں اس کو بلاتا رہا ہوں کہ آؤ آ کر اپنا ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرو, آؤ آ کر اپنا حیات مسیح کا ثابت کرو. لیکن آج تک اس نے حامی نہیں بھری. یہ مسلسل ہر ہفتے لائیو آتا ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کے مناظر موضوع پر ہم سے بات کرے. اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ حیات مسیح کے موضوع پر بات کرے. میں تو کہتا ہوں کہ جناب میں مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سے, سنت سے, حدیث سے وہی مسیح اور مہدی ثابت کروں گا. آپ نے ماننا یا نہ ماننا یہ الگ بات ہے. اگر ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تو اس سے وہ جھوٹے تو نہیں ثابت ہو جاتے کہ جی مجھے منواؤ گے تو پھر ہی وہ سچے ثابت ہوں گے. ابو جہل کو منوا لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس سے ان کے سچے جھوٹے ہونے کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میرا کام ہے دلیل دینا. آپ کی تو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ دلیل ہی دے دیں. آپ کہتے ہیں جی فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے کہ بندہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا, وہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے حیات مسیح کا, تو آپ اس کو مسلمان اور وہابی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. آئیں ایک بات کریں. اچھا جی, اب میری نا درخواست ہے ہمارے ماڈریٹر بھائی سے کہ میں بھی انشاءاللہ 1 منٹ لوں گا اور آپ ان کو بھی 1 منٹ دیں کیونکہ یہ بات کس طرف جا نہیں رہی ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم میر صاحب, مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو آج اللہ کا نام لے کے نکلے میدان میں. پہلے تو تھی نا بات کہ اس کو مسیح اور مہدی ثابت کرو. اب میں آپ کو اس سے بھی نیچے لے آتا ہوں ذرا. آپ مرزا غلام قادیانی کو اگر مسلمان ثابت کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے اپنی اگلی ٹرن میں آ کے اعلان کریں
کہ ہاں میں ایک قادیانی یہاں پہ موجود ہوں جو مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر سکتا ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں, آج میں پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ثابت کروں گا مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں تھا. سلیم میر صاحب, اگر آپ پہ ہمت ہے, آپ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں, جس کو آپ نبی مانتے ہیں نا, اللہ کی قسم مرزا غلام قادیانی کو پوری قادیانیت مل کے مسلمان ثابت نہیں کر سکتی. اگر آپ پہ ہمت ہے شروع کریں بات. اچھا جی, آپ نے دیکھ لیا ہے کہ امتیاز وہابی اپنے اس چیلنج سے بھاگ چکا ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بول رہا تھا جی میں بھاگتا نہیں ہوں, اور خود یہ اپنے عمل سے مان رہا ہے کہ یہ بھاگ گیا ہوا ہے. ختم نبوت کے عقیدے پر اس نے ٹویٹر پر میرے ساتھ مناظرہ کرنے کا چیلنج قبول کیا, اس سے بھاگ گیا. حیات مسیح پر اس نے چیلنج قبول کیا, یہ بھاگ گیا. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں حیات مسیح پر مناظرہ کرو, ختم نبوت پر مناظرہ کرو, اس کے بعد میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اور مہدی ثابت کروں گا. صرف مسلمان نہیں, مسیح بھی ثابت کروں گا, مہدی بھی ثابت کروں گا, امتی نبی بھی ثابت کروں گا, خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا بھی ثابت کروں گا. لیکن یہ بہانے بازیاں, یہ گیس لائٹنگ, لوگوں کو دھیانے لگانا میرے سامنے چلنے والی نہیں ہے. یہ بریلویوں کے سامنے چلانا, یہ ان کرسچنوں کے سامنے چلانا جن سے تمہاری بات ہوتی ہے. یہاں احمدی مسلمان بیٹھا ہے جس نے کئی وہابی اسی طرح بگائے ہوئے ہیں کہ جب بھی ان سے ختم نبوت پر بات کرنی چاہو یہ گیس لائٹنگ کرتے ہیں, بہانے بازیاں کرتے ہیں. تم تو خود اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کر سکتے, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات کرتے ہو. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی نا میری درخواست ہے ہمارے ماڈریٹر سے کہ یہ میری آخری ٹرن ہے. اگر سلیم میر صاحب اپنے ٹرن میں آ کے اس پہ بات کرنے پہ آمادگی ظاہر کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ لوگوں کا وقت ضائع کرنے کی میں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, میں مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے ایک پہلے اصول پیش کروں گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. پھر اسی اصول کے مطابق میں انشاءاللہ آج پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے ہی اصول کے مطابق ثابت کروں گا کہ مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں تھا. 100 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. قادیانیت نے ایک سموک سکرین کے طور پہ ان دو موضوعات کا سہارا لیے رکھا, اجرائے نبوت, عیسیٰ کہاں گئے, آسمان پہ کیسے گئے, فلانا کرو. اب یہی موضوع ہوگا. سلیم میر صاحب اللہ کا نام لے کے حامی بنے. 2 دعوے کر رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی کا اصول پیش کروں گا پہلے کہ کافر کون ہے, اس کے بعد مرزا غلام قادیانی کے اس اصول کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو کافر ثابت کر دوں گا, اور اس کے کافر ثابت ہونے کے بعد مسیح اور مہدی کی بات تو ختم اچھا ہی ہو جی, جائے گی. 1 منٹ ہو بسم گیا اللہ ہے آپ کریں. کا پورا. یہ ہیں وہابی جو کہ بات کر کے میر بھاگ صاحب, جاتے ہیں. میر صاحب میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کر لوں, میں ٹائم سٹارٹ کر لوں, آپ کو بڑا بھی کر لوں, لیکن امتیاز بھائی 3 موقع ڈیسائیڈ ہوئے تھے, ان کو ایک اور دیا جائے گا, ایک اور دیا جائے گا ان کو. اچھا جی, اچھا, بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی. اچھا جی, جی. یہ جناب وہ وہابی ہیں کہ جو موضوع طے کر کے کہ ہم ختم نبوت قرآن سے ثابت کریں گے بھاگ جاتے ہیں, موضوع طے کر کے حیات مسیح قرآن سے ثابت کریں گے, سب کے سب وہابی بھاگ جاتے ہیں. امتیاز وہابی ایسا بھاگتا ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ پیچھے بندہ ادھر ہی ہے یا گیا ہے, اور لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں جی سلیم میر بھاگ گیا ہے. یہ ہے ان وہابیوں کی حقیقت جو ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں. جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے, پہلے وہابیوں اپنے آپ کو تو مسلمان ثابت کرو. یہ امتیاز وہابی باقی کے مسلمانوں کے مطابق کافر, مرتد, زندیق اور اسلام سے خارج ہے. پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لو, پھر ہمارے اسلام کا بھی فیصلہ کر لینا. میں تو کہتا ہوں جرت کرو, وہابیوں میں کوئی بھی جرت والا نہیں بچا جو ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کر سکے. وہابیوں میں کوئی ایک بھی ویسا نہیں بچا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو قرآن سے ثابت کر سکے. چونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے, یہ گیس لائٹنگ کرتے ہیں, سموک سکرین رکھتے ہیں آگے کہ نہیں جی مرزا صاحب کو پہلے مرزا صاحب پر بات کریں گے. تو جناب آپ نے وہ مانا ہی کیوں تھا, وہ کام کرتے ہی کیوں ہیں جس کے قابلیت آپ میں نہیں ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے والوں, سننے والوں, یہ وہ قادیانی ہے جس کے بارے میں قادیانیت کو پتہ نہیں کیا کیا ڈینگے مارتے کہ یہ کوئی چیمپئن ہے, اس نے پتہ نہیں کوئی ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں. آج ساری دنیا اس بات کو دیکھے. میں اس آدمی کو ایک سادہ زبان میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو اگر مسلمان ثابت کر سکتے ہو تو بھئی حامی بھرو, اللہ کا نام لے کے ابھی مناظرہ ہوگا, اور انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے مرزا غلام قادیانی کے اصول کے مطابق مرزا غلام قادیانی کا کفر ثابت کر دیا جائے گا. اور ہر اہل شعور آدمی اس بات کو جانتا ہے
کہ جب ایک آدمی کا کافر ہونا ثابت ہو جائے اس کے اپنے اصولوں کے مطابق تو اس کے مہدی اور مسیح ہونے کی بحث بالکل لا یعنی ہے. لہٰذا میں دوبارہ سلیم میر کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس آخری موقع آپ کی طرف آ رہا ہے, حامی بھر لو. آج مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر لو. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے ٹائم, ابھی وہ شروع جی کرتے ہیں تو میں بات شروع میر کرتا سلیم ہوں. صاحب, میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں اور ناظرین کو ہم بتا دیں یہ میر سلیم صاحب کی آخری ٹرم ہوگی اور اس کے بعد امتیاز صاحب کی بھی آخری ٹرم ہوگی, پھر یہ اس کو پینل کو کھول دیا جائے امتیاز گا. صاحب جی نے میر صاحب, چونکہ پہلی باری لی تھی اس لیے آخری باری میری ہوگی. ابھی آپ نے سر ناانصافی یہ کرنی ہے وہ کرتے رہیں, مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے. اس کے بعد میری طرف سے 6 گھنٹے بیٹھے رہیں. تین ہم نے کہی تھی, تیسری مرتبہ 1 منٹ کا موقع آپ کو دیا جا ابھی رہا ہے. کر لی ہے. نہیں سر, یہ آپ کو جو 1 منٹ والی ہے نا وہ 3 دی جا رہی ہے, یہ تیسری ہے آپ کی. جی بات شروع تو کریں. پھر وہ انہوں نے پہلی لی تھی نا, اس لیے ان کی آخری ختم ہو گئی ہے. بہرحال جی آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ وہابی اس قابل نہیں ہے کہ ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کریں. یہ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں جی, احمدی ختم نبوت کے منکر ہیں اور کافر ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے حیات مسیح کو یہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. محمد حسین بٹالوی نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں کفر کے فتوے لایا تھا حضرت عیسیٰ کی وفات کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے. باقی رہ گئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات, جو خود کافر ہے, جو خود اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتا, اس کو میں اپنے بزرگوں کا اسلام کیوں ثابت کروں؟ سب کو پتا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کے مطابق یہ وہابی کافر, مرتد, زندیق اور اسلام سے خارج ہیں. تو ایسے کافر کو پہلے اپنا تو اسلام ثابت کرے, پھر میں اس کو دوسروں کا اسلام ثابت کروں گا. کافروں کو ہم کیوں کسی کا اسلام ثابت کریں؟ باقی رہ گئی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے. آپ اپنے وعدے کے مطابق جس سے آپ بھاگے ہوئے ہیں امتیاز وہابی صاحب, ختم نبوت اور حیات مسیح پر مناظرہ کریں. میں ثابت کروں گا قرآن سے کہ وہ وہی مہدی اور مسیح ہیں جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے. اچھا جی, چلے جناب, یہ میری آخری ٹرن مجھے کہا گیا تھا تو میں انشاءاللہ اس میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, ابھی دیکھیں ساری دنیا کے سامنے الحمدللہ آج ہم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ روئے زمین پہ وہ قادیانی ابھی تک ہمارے سامنے تو نہ کوئی ہے, نہ پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جو مرزا غلام قادیانی کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کو ثابت کر سکے. ہم نے اس آدمی کو بار بار موقع دیا, آپ سب سن چکے ہیں. اچھا, دوسری بات, ہم نے کہا کہ چھوڑ دو مہدی اور مسیح کو, بھائی مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر سکتے ہو. آپ دیکھ لیں, اس نے کہا کہ میں کیوں ثابت کروں مسلمان, آپ اندازہ کریں. اور تیسری بات اور آخری بات, میں کہتا ہوں کہ میر سلیم جا کے اپنے کسی پلیٹ فارم پہ اپنی جماعت کا, مرزا غلام قادیانی کا ختم نبوت کا پورا عقیدہ بیان کر دے. میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا میں اس کو انعام دوں گا $500. پورا عقیدہ بیان کرنا ہے, اگر اس پہ جھوٹ پکڑا گیا تو سزا ملے گی پھر آپ کو. چلو جی امتیاز صاحب, آپ کا وقت ختم ہوا اور میر صاحب کے 3 موقع بھی ختم ہوئے, ان کو ہم نے اب بھیج دیا ہے. بہت شکریہ سب دوستوں کا. کدھر نکالا ہے؟ جی سر یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا نا, یہ 3 بار بات نہیں کرتے تو دران بھائی نے کہا تھا لات مار کے نکال دیں. نہیں بلا لیں پینل یار نسا دیتا جو اوہو کتے گیا انہوں واپس لے لیں اوپر لے لیں السلام علیکم. ڈیبیٹ کے لیے 1-on-1 بات ہونی تھی نا, ابھی تو اوپن ہو. اس نے تو کہا تھا جی میں سارے مکا دیں گا. بھائی آ جاؤ اوپر, میر اوپر آ جاؤ, میر اوپر آ جاؤ. چلو آ جاؤ میر صاحب واپس آ جائیں. کوئی نہیں میں لے لیتا ہوں. پینل اوپن ہو گیا ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے میں تمہارے منہ پر ایسی لات ماروں کہ ساری زندگی تم اٹھنے کے قابل نہ رہو. ابھی تمہیں نہیں سمجھ آئی کہ تم بکواس کر رہے ہو. میر صاحب اوپن ہو گیا. ابھی تمہیں نہیں پتا وہابیوں کہ تم ریلیکس ہو جائیں. جب تمہاری اوقات تمہیں دکھائی جائے میر صاحب گل سنو نا, گل سنو. جب میں ماڈریٹر تھا میں کوئی بولا بیچ میں یار یہ عجیب بدماشی آپ کی, یار یہ عجیب چودراہٹ ہے. اور یار میں نے اپنے فرائض کو اہیر بھائی اس کو بول, اہیر بھائی جب اس کی فرسٹریشن تو نکلا تھا, پبلک کو پتا چلے کہ ان کا جو سب سے بڑا لیڈر چیمپئن ہے وہ دیکھو تڑپ کیسے رہا ہے. اگلے بندے کو اتار کر اپنی اوقات دکھاتے ہیں. میں ہیر کے منہ پر ایسی لات ماروں کہ ہیر ساری زندگی اٹھ نہ سکے. یاد رکھیں یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ بندہ ہے جو عامر بھائی سنت کر لینے دے پوری ذرا. عامر بھائی وہ سنت پوری کر رہا ہے, ریکارڈ میں آنے دے ذرا. اصل میں اس کو پتا چل چکا ہے کہ اب مائک کھلا ہے تو بہت کچھ کھل جائے گا, اس لیے اب مجھے بولنے نہیں دے گا. حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس نے اس کو بولنے کا موقع دیا.
अदनान भाई को रिक्वेस्ट की कि वो अपना मुझे बोलने का मौका नहीं देगा